कबूलियत का इशारा, दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उससे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। तुम्हारी दुआएं अर्श तक जाती है और अल्लाह को राजी कराती है। दुआ को कभी कमज़ोर मत समझना। जब दुआएं अर्श तक जाती है ना, तो अपने साथ कबूलियत तय करके ही वापस लौट आती है। दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए कभी अल्लाह से दुआ मांगना छोड़ना नहीं। हो सकता है ये कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। तुम अल्लाह से दुआ मांगते रहो, अल्लाह देने पर कादिर है। वो तुम्हें ज़रूर अता करेगा, वो पुन ज़रूर फरमाएगा। परेशान मत हो, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम देगा। तुम्हारे हर आंसू खुशियों में बदल जाएंगे। अल्लाह बहुत जल्द कुन फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कबूलियत का वादा किया है। हालात चाहे जैसे भी मुश्किल क्यों ना लग रहे हो, याद रखो अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें आजमा रहा है और इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियाँ दिखी गई है। यकीन रखो, जिसने मांगने की तौफीक अता की है, उसने नवाजने के जरिए भी बनाए है। जिसने यहाँ तक लाया है, वो नामुमकिन रास्तों से तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक भी लेकर जाएगा। आज वो नहीं हो रहा ना जो तुम चाहते हो, लेकिन अल्लाह की रजा से तो हो रहा है सब। हो सकता है जहाँ तुम हो अभी, वही तुम्हारी कबूलियत का रास्ता हो। अल्लाह इन्हीं रास्तों से तुम्हें मौज़ाओं तक ले जाएगा। वो रोज़ सुनता है तुम्हें करीब से, फिर तुम क्यों घबराते हो नसीब से? नसीब में क्या है और क्या नहीं, इसका फैसला तो अल्लाह ही करता है ना। दुआएं भी तुम्हारे दिल का हिस्सा बनी है, तो वो भी तुम्हारे नसीब से ही बनी है। जब अल्लाह ने तुम्हें कुछ देना होता है, तब वो तुम्हारा दिल दुआओं में इस तरह लगा देता है कि हर वक्त तुम्हारी जुबान पर बस एक ही दुआ होती है, और तुम सोचते हो तुम्हारी दुआओं से तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसके लिए तुम तड़पते हो। ना जाने दुआ करते करते तुम मौज़ाओं की कितने करीब आ चुके हो। अब हिम्मत नहीं हारनी है, अब थकना नहीं है। यकीनन बहुत जल्द अब कबूलियत का मंजर देखना है, जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी मांगना नहीं छोड़ते। जब लोगों के लाख मना करने के बाद भी तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो। जब सारे रास्ते के बंद हो जाने के बाद भी तुम मायूस नहीं होते, ये सोचकर कि मेरा अल्लाह मेरे लिए मदद भेजेगा। बस यही यकीन तुम्हारे लिए मौज़ाओं के दरवाजे खोलते हैं। यही सब्र तुम्हारे लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जब तुम तवक्कुल करते हो तो
اللہ لاج رکھتا ہے تمہارے اس توکل کی اور تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور لوگوں کا کیا ہے، یہ نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں اور نہ تم سے کچھ لے سکتے ہیں۔ معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہے جھولی بھر دیتا ہے، وہ جب چاہے معاوضے کر دیتا ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ ایک بار اور یقین سے مانگ کر تو دیکھو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ بس ایک بار اللہ کو منا کر تو دیکھو۔ انسان کے پیچھے بھاگ کر اللہ کو ناراض نہ کرو، بلکہ اس سے محبت کر کے اس سے راضی کر کے تو دیکھو۔ اور مسلسل ایک ہی دعا کا زبان پر آنا بے وجہ نہیں ہے۔ ہم شاید دعاؤں کو ہلکا میں لے لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک ہی انہیں مانگتے ہیں، پھر تھک پر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہماری دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوئی ہے اور ہوتی رہیں گی، لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظر ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں۔ دعائیں تو برے کو بہتر بنا دیتی ہے، یا پھر ہمارے دل کو برے سے بہتری کی جانب موڑ دیتا ہے، یا پھر ہماری چاہت کو ہماری نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے، یا پھر اللہ کی چاہت ہمارے دل کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن دعائیں بیکار کبھی نہیں جاتی، اس لیے دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کرے تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ بس تمہیں اپنی دعا کی قبولیت پر یقین رکھنا ہوگا۔ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے؟ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور جن معجزوں کا انتظار تمہیں ہے ان سے تمہارا کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ یہ جو تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، یہ تو بس اللہ کا اپنے پیارے بندے سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ تاخیر کا مطلب کبھی اللہ کا انکار نہیں ہوتا۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہارا ہی ہے، اور جو تم دعا آج مانگ رہے ہو وہ بھی نصیب کا ہی حصہ ہے۔ جب دعا مانگنا تمہارے نصیب میں ہے تو یقین رکھو جو مانگ رہے ہو وہ بھی عطا ہوگا۔ اللہ کے طرف سے کی گئی تاخیر انکاری میں انکاری نہیں ہے، بس چھوٹی سی آزمائش ہے جو تمہارے لیے ان کے معجزات لائے گی۔ اللہ پاک ہی ہے جو تقدیروں کو بدلنے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، معجزات عطا کرنے والا ہے۔ بس توکل رکھو کہ رب نے تمہارے لیے بہت سے معجزات چھپا رکھے ہیں۔ اگر تم شیطان کے وسوسوں کو رد کر دو
اور اپنے اللہ پاک پر یقین رکھو گے تو وہ کیسے نہیں تمہیں عطا کرے گا۔ تمہارے تکلیف سے، امید سے اور درد سے بھرے سجدوں کو وہ سمجھتا ہے۔ عنقریب وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نوازے گا انشاءاللہ۔